الحمد لله الأحد وثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو مصیبت تمہیں پہنچی، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ تمہارے ہاتھوں سے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچی۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر پیر میں چبھتا ہے یا اس سے بھی کم اگر تکلیف اگر کسی کو پہنچتی ہے تو اس کا سبب اس کے گناہ ہوتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ یعنی جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اعمال بد، اس کے گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہوں کی سزا پاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ اللہ کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب بندے کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ رزق سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ تو بندے کو جو بھی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں جو بھی پہنچتی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے اعمال بد، اس کے گناہ ہے۔ اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی مہینہ انسان کے لیے برا نہیں ہے، کوئی بھی مہینے کی کوئی بھی تاریخ انسان کے لیے بری نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی مہینے کا کوئی بھی دن انسان کے لیے برا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو وہ انسان کے لیے بری نہیں ہے، وہ انسان کو تکلیف یا مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ انسان اگر مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے تو کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اپنے اعمال بد کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور مختصر مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، اب یہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔
سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ نہایت بابرکت اور رحمتوں والا یہ مہینہ ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہر مہینہ اور ہر دن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے, اور جو چیز رب کی بنائی ہوئی ہو تو وہ مومنوں کے لیے نقصان والی ہو سکتی نہیں ہے. محرم سے لے کر ذی الحجہ تک 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے گئے, اور یہ وہ مہینے گئے کہ جن کے نام خود ہمارے آقا نے اپنی زبان سے ادا فرمائے گئے. تو جو نام میرے آقا نے زبان سے ادا فرمائے ہو وہ بتاؤ کیا مصیبتوں والے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیا پریشانیوں کا سبب بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بن سکتے. اور جس مہینے کی میں بات کر رہا ہوں وہ مہینہ سفر المظفر کا ایسا پاکیزہ مہینہ ہے اور ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ یہ پورا مہینہ اللہ کے نیک ولیوں کے عرس سے بھرا ہوا ہے. ایک سفر سے لے کر 30 سفر تک اتنے بڑے بڑے اولیاء کاملین اور بزرگان دین کے عرس مبارک آتے ہیں کہ کونے کونے میں ان اولیاء اللہ کا ذکر خیر ہوتا ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. تو یہ مہینہ تو اللہ کے ولیوں کے عرس سے بھرا ہوا ہے. تو جب ان کا تذکرہ ہوگا تو رب کی رحمتیں نازل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چند شخصیتوں کے یہ کیا مصیبت ہے؟ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد المادن الجود والکرم. اس کو بند کر کے چالو کریں. بس رہنے دیجئے. درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے اور مولانا عباس سے درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں چند شخصیتوں کے نام ذکر کرنے کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ذرا سوچئے گا یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا عرس اس سفر کے مہینے میں آتا ہے. اب دیکھیں, سب سے پہلا سفر کی چاند رات, یعنی پہلی ہی رات جب سفر کا مہینہ چاند دیگیا شروع ہوا اس کے پہلے ہی رات ایک عظیم شخصیت کا عرس پاک آتا ہے جنہیں دنیا سید علی میرا داتار کے نام سے یاد کرتے ہیں. سفر کے پہلی رات کو ان کا عرس پاک. اب جب یہ رات گزرتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے وہ سفر کا پہلا چاند ہوتا ہے. سفر کے پہلے چاند ایک عظیم شخصیت کا عرس آتا ہے جنہیں دنیا شہنشاہ دیوا وارث پاک کے نام سے یاد کرتی ہے. ایک سفر ہو گیا. اب سنیں اللہ اکبر, جب دوسرا سفر گزرتا ہے, دوسرا چاند, اور تیسرا چاند جب آتا ہے, تیسرے چاند ایک عظیم شخصیت کا عرس پاک آتا ہے جنہیں دنیا شہنشاہ صورت حضرت خواجہ دانا کے نام سے یاد کرتے ہیں. اسی طرح جب سفر کا 5واں چاند آتا ہے رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری کا عرس پاک آتا ہے. اور یہ ارشد القادری وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے نام سے وہاں بھی مناظرہ ہار جایا کرتا تھا. کسی میدان میں اگر یہ شخصیت کھڑی ہو جائے تو وہابیوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے. اس عظیم شخصیت کا عرس پاک بھی سفر کے مہینے میں آتا ہے. آگے سنیے, پھر جب سفر کا 18واں چاند آتا ہے, کون سا چاند؟ 18واں چاند. جب سفر کا 18واں چاند آتا ہے ایک عظیم شخصیت جنہیں دنیا داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے یاد کر دی, ان کا عرس پاک آتا ہے. اسی طریقے سے جب سفر کا مہینہ گزرتا رہتا ہے چاند نکلتے رہتے ہیں تو اللہ اکبر سفر کا مہینہ گزرتے جب 25 سفر آتا ہے, اور یہ 25 سفر تو وہ عظیم شخصیت کا عرس پاک ہے کہ جن کا نام لے لیا جائے تو اپنوں کی اور غیروں کی پہچان ہو جایا کرتی ہے. جب 25 سفر آتا ہے اس وقت جو ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا عرس پاک آتا ہے. اللہ اکبر. جب 25 سفر گزرتا ہے 27 سفر, کون سا سفر؟
26 کے بعد پھر 27. اب 27 سفر جب آتا ہے نا، ایک عظیم شخصیت جنہیں دنیا فاتح بیت المقدس کہتی ہے، جنہیں دنیا فاتح بیت المقدس، یعنی 27 سفر کو جو ہے اللہ کو بس صلاح الدین ایوبی کا عرص پاک آتا ہے. اور صلاح الدین ایوبی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی گردن پر ہاتھ رکھ کے غوث پاک نے دعا فرمائی تھی. اور صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے میں کسی بھی میدان میں کھڑا ہو جاؤں، دنیا کی کوئی تلوار بنے گی نہیں کہ جو صلاح الدین ایوبی کی گردن کو کاٹ سکے، اس لیے کہ اس گردن پر غوث پاک کا دست پاک موجود ہے، غوث پاک کا ہاتھ موجود ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جب 27 کے بعد 28 سفر آتا ہے تو مجدد الف ثانی کا عرص پاک آتا ہے. ایک سفر سے میں نے صرف بڑی بڑی شخصیتوں کے نام گنا. اللہ اکبر. اسی سفر کے مہینے میں اللہ اکبر کسی ایک چاند کو جو ہے ہمارے احمد آباد کی ایک عظیم شخصیت اللہ اکبر جنہیں دنیا شاہ وجیہ الدین گجراتی علوی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا عرص پاک بھی اسی سفر کے مہینے میں. آپ مجھے بتاؤ جو مہینہ اتنے اولیاء اللہ کے عرص کو اپنے دامن میں لیے ہوئے گے وہ کیا ہم کو مصیبت دے سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے کیا کوئی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ سفر کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ سفر کا مہینہ شروع ہوتے گئے تو جہالانہ جو ہے رسمیں اور جہالت بھری باتیں آج لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پہلی بات آج میں چند جہالت بھری باتیں جو عوام میں مشہور ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آگے میں آپ کو احادیث سناتا ہوں. سنیں اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ کہ اس مہینے میں یہ مہینہ تو کہتے ہیں منحوس ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں پریشانی آتی ہے، تو بعض لوگ اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کہتے ہیں. بعض لوگ اس سفر کے مہینے میں شادی کرنا اچھی بات نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر شادی ہو جائے گی تو شادی اللہ اکبر کبھی نبھے گی نہیں، یہ جو ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گی. لوگ اچھے کام کی شروعات سفر کے مہینے میں نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے اللہ اکبر مصیبتوں والا مہینہ ہے. اگر کسی نئے کام کی شروعات کریں گے تو ہمارا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. اس طریقے سے لوگ سفر کے مہینے کے بعد ایک آخری بدھ کو لے کر عوام میں ایک بڑی جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے آخری بدھ کو طبیعت اچھی ہو گئی تھی تو اللہ کو اوپر لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے گئے. لیکن یاد رکھیے گا یہ مہینہ بلاؤں والا مصیبتوں والا نہیں ہے. کچھ لوگ جہالتوں والی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ اکبر بلی راستہ کاٹ جائے تو سفر نہیں کرنا. کیا ہوگا؟ سفر اچھا نہیں ہوگا، آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا کچھ اور پریشانی آ جائے گی یا مصیبت جھیلنا پڑے گی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر رات کو اگر کتا روتا ہے مطلب آسمان سے بلائیں اترتی ہے. یہ بھی لوگ ہیں کہ اگر رات کو کتا روئے تو اسے منحوس سمجھتے گئے. کچھ لوگوں میں ایسی جہالت ہے کہ اگر کوئی نئی نویلی دلہن اگر جو ہے پہلے ہی دن اگر شوہر کے گھر آتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر اسی وقت شوہر کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ اسی دلہن کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس کے قدم پڑے نہیں کہ ہمارے گھر میں مصیبتیں آنا شروع ہو گئی، ہمارے گھر میں میت ہو گئی. کچھ لوگوں کی جہالت ایسی ہے کہ اگر خالی خالی کینچی چلاؤ تو کہتے ہیں گھر میں جھگڑا ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو گھر میں باتیں ہو رہی ہے، اگر خالی خالی اگر کینچی چلاؤ تو کیا کہیں گے؟ بھائی گھر میں جھگڑا ہوگا مت چلا. اسی طریقے سے اللہ اکبر لوگ ایک جہالت بھری بات یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کنگھی کرتا ہے اسی کنگھی کو اگر کوئی دوسرا شخص لے کر کنگھی کرے گا تو کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ورنہ حال ہے کیا ہوا کہ دشمنی پیدا ہوگی، لڑائیاں ہوگی، دونوں میں دشمنی ہو جائے گی اگر ایک ہی کنگھی دوسرا استعمال کرے گا. اللہ اکبر. پھر جہالت بھری باتوں میں سے ایک بڑی بات، کوئی آدمی صبح آیا، یاسین شریف پڑھی اس نے، دکان میں آیا، کھولی دکان، اگربتی جلائی، سر کیا، اتفاق سے صبح میں گاہک آ گیا اور اس نے آ کے کوئی چیز مانگ لی اور ادھار لے کر چلا گیا. اب اس اتفاق سے اس دن اس دکان والے کی پوری دن کوئی گراہکی نہیں ہوئی تو کہا تھا صبح میں ایک منحوس آیا تھا وہ ادھار لے کے گیا تو ہماری دکان میں دھندا ہی نہیں ہوا. یہ بھی اللہ کو اوپر جہالت ہے. اللہ بھائی اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں جو آدمی کے اندر جو ہے، آدمی جو ہے کسی انسان کو دیکھ کر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے صبح صبح آدمی اٹھا کسی آدمی کا منہ دیکھ لیا، پورے دن لڑائی ہوئی تو کیا کہتے ہیں یار نہ جانے کس کا منہ صبح میں دیکھا تھا کہ لڑائیاں بند نہیں ہو رہی. اگر دن میں کوئی پریشانی ہو گئی تو کہتے پتہ نہیں صبح میں کس کا منہ دیکھا ہوگا. اللہ پر ذرا سوچیں یہ ساری جہالت والی باتیں بھری ہوئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ان ساری باتوں پر جو ان ساری باتوں کو
اپنے قدموں تلے رونگ دیا اور فرمایا یہ جاہلوں کے کام ہے، ایمان والا کبھی اس پر بھروسہ کر سکتا؟ ہاں، ایمان والے کا یہ کام ہی نہیں کی گئے کہ کسی چیز کو لے کر بدشگونی لے، کسی تاریخ کو دیکھ کر، کسی اللہ اکبر چاند کو یا کسی مہینے کو لے کر یا کسی انسان کو لے کر یا کسی اچھی بات کو لے کر اس سے بدشگونی لینا، اس کو برا سمجھنا، اس سے منحوس سمجھنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا کی سنت تو یہ ہے، کسی بھی چیز کو دیکھو یا کسی بھی چاند کو دیکھو یا کسی بھی تاریخ کو دیکھو، اسے اپنے لیے اچھا سمجھنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اسے اپنے لیے کیا سمجھنا؟ اچھا سمجھنا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اچھا شگون مجھے بہت پسند ہے، یعنی اچھی بات سے یا جو ہے کسی آدمی سے یا کسی تاریک چاند سے کوئی بھی شخص اگر اس سے اچھا مطلب نکالتا ہے، اسے اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسا شخص مجھے بہت پسند ہے جو اچھا شگون لیتا ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہی نہیں بلکہ اس کا کام کر کے بھی بتایا کہ کسی بات کو سن کر یا کسی چیز سے جو ہے اچھا مطلب نکالنا، اس سے اچھا شگون نکالنا، یہ میرے آقا کو پسند تھا اور میرے آقا اس کا مطلب بھی نکالا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک علاقہ ہے جسے خیبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا صحابہ چلو خیبر فتح کرنے کے لیے۔ صحابہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر فتح کرنے کے لیے۔ اب خیبر کی حدود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پہنچے۔ کون سے وقت پہنچے؟ رات۔ جب صبح ہوئی، اب جو خیبر کا جو قلعہ تھا ایک، اس میں سے یہودی نکلے اور اپنے کام کاج کے لیے جا رہے تھے، تو یہودیوں کی نظر پڑ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کو دیکھا تو ایک یہودی بول کر کہنے لگا یار لشکر کے ساتھ تو محمد ہے۔ کیا کہا یہودی نے؟ لشکر کے ساتھ محمد گئے۔ جیسے یہ کہا تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اس یہودی کی بات سے فرمایا۔ یہودی نے کہا کہ لشکر کے ساتھ کیا ہے؟ محمد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا اور جو کہ ہمیں فتح نصیب ہوگی اور یہودی برباد ہو جائیں گے۔ اب ذرا سوچے اب خیبر کا قلعہ کس شان سے فتح ہوا اور کس طریقے سے فتح ہوا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے یہودی کے بعد سے اچھا شگون نکالا، کہا کہ دیکھو یہودی نے کہا لشکر کے ساتھ محمد ہے، یعنی مجھے لشکر کے ساتھ دے کر یہودی ڈر گئے، اس کا مطلب ہے خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ اللہ اکبر، چند دنوں تک خیبر کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ صحابہ لڑتے رہ گئے، قلعہ جو ہے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن رات آ گئی، میرے آقا نے فرمایا اتنے دن سے لڑتے ہیں نا لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صبح جو ہے ایک جھنڈا ایک صحابی کے ہاتھ میں دوں گا جن کے ہاتھ پر اللہ خیبر کا قلعہ فتح فرمائے گا، جو خیبر کا قلعہ فتح کر لے گا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ کہا نا ہر ایک کے اندر جو ہے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، کاش جلدی صبح ہو جائے۔ اور ہر صحابی یہ سوچ رہا تھا حضور میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، حضور میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، حضور میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ پوری رات حضرت عمر اس خوشی کے اندر سوئی نہیں کہ حضور مجھے جھنڈا دیں گے۔ اس خوشی میں حضرت عمر پوری رات نہیں سوئے۔ جب صبح ہوئی سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خیبر کا قلعہ فتح کرنا گے، اب فتح اللہ نے کس کے ہاتھ میں لکھی گئے؟ اب ہر صحابی منتظر ہے کہ حضور جھنڈا مجھے دے دیں گے، حضور علم میرے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جائیے اس وقت سارے صحابہ کے مجمع میں میرے آقا نے فرمایا بتاؤ علی کہاں ہے؟ کیا فرمایا؟ علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو آشوب چشم ہے، آنکھ کی آنکھ سے بیماری جو ہوتی ہے جیسے پانی ٹپکتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم ہو گیا ہے، آنکھ درد کر رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لے کے آؤ، اس لیے کہ علی کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی گئے اور علی ہی جو ہے خیبر کا قلعہ فتح کریں گے۔ مولا علی کو لایا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا علی اتنی خوشی والا دن ہے اور کیا بات ہے، کون سی تکلیف لے کے بیٹھے گئے؟ کہا یا رسول اللہ آنکھ بڑی درد کرتی ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ حضور نے اپنا لعاب دہن میری آنکھ میں لگایا تو میری آنکھ کی تکلیف ایسے دور ہو گئی جیسے مجھے کبھی آنکھ کا درد ہوا ہی نہیں تھا۔
تکلیف دور ہو گئی. میرے آقا نے جھنڈا عطا فرما, کہا جاؤ علی اب تمہیں جو ہے خیبر کا قلعہ فتح کرنا گے. اللہ اکبر, مولا علی جو ہے وہ علم لے کر, جھنڈا لے کر جو گئے, اور اللہ اکبر آپ نے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی, یہودیوں کے ساتھ لڑے, باب خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا, اور کچھ ہی وقت کے اندر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر خوشخبری سنانے لگے کہ یا رسول اللہ, اللہ نے علی کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح عطا فرما دی گئے, خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا کہ اللہ کو ذرا سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بعد سے کیا لیا, اچھا شگون لیا کہ یہودی نے کہا کہ لشکر کے ساتھ کون ہے, محمد ہے. تو میرے آقا نے اس سے کیا نتیجہ نکالا کہ یہودی دیکھ کر جو ہے مجھے ڈر گئے, اس کا مطلب خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا. تو کسی بات سے اچھا شگون نکالا. یہ کس کی سنت ہے, بولے یار کس کی سنت ہے, حضور کی سنت ہے. لیکن ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 3 چیزیں ضرور ہوگی. کتنی چیزیں, 3 چیزیں. سنیں حدیث پاک, میرے آقا نے فرمایا 3 چیزیں. اللہ اکبر, پہلی چیز میرے آقا نے فرمایا حسد. کیا فرمایا, حسد. دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا بدگمانی. کیا فرمایا, دھیان سے سنیے گا. پہلی چیز کیا, حسد. دوسری چیز بدگمانی. تیسری چیز میرے آقا نے فرمائے بدشگونی, یعنی کسی چیز سے جو ہے برا مطلب نکالنا, اسے اپنے لیے منحوس سمجھنا, اسے بدشگونی کہتے ہیں, بدفعلی کہتے ہیں. کہا یہ 3 چیزیں میری امت میں ضرور ہوگی, ایک حسد, بدگمانی اور جو ہے بدشگونی. اب کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا کہ یہ چیزیں تو ضرور ہو کے رہے گی, تو یا رسول اللہ اس کا علاج بھی بتائیں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو علاج کس طریقے سے کریں, علاج کس طریقے سے کرے. میرے آقا نے فرمایا جب تمہیں حسد ہونے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. کیا کرو, جب کسی انسان کو ترقی کرتا ہوا دیکھو, جب کسی انسان کو پھلتا پھولتا دیکھو, جب کسی انسان کو جو ہے بلند درجے پر دیکھو, اور اس وقت حسد ہونے لگے یار یہ اتنی بلندی پر پہنچ گیا اور ہم جہاں تھے وہیں پر رکے ہوئے گئے. جب یہ دیکھ کر تمہارے دل میں حسد ہونے لگے کہ کاش اس کے پاس ختم ہو جائے اور سارے اس کی مال و دولت ہمارے پاس آ جائے. کہا جب ایسا حسد ہونے لگے تو میرے آقا نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح سے برباد کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے. کہا یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا عمل ہے. کہا یا رسول اللہ اس کا پھر علاج کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اس وقت سجدہ کر لو, رب کے آگے جھک جاؤ اور اللہ سے بخشش طلب کرو کہ مولا میرے دل میں یہ جو حسد کی آگ لگی ہے نا, اس حسد کی آگ کو مٹا کے میرے دل میں مومن کی محبت عطا فرما دے. کہا یہ اس کا علاج ہے کہ رب سے بخشش طلب کرو. دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا بدگمانی. بدگمانی کا مطلب کیا, کسی بھی انسان کے بارے میں اپنے مطلب سے سوچ لینا. جیسے کوئی انسان, اچھا انسان معاذ اللہ اگر جو ہے کسی شرابی کے پاس بیٹھا ہے تو اچھے انسان کے بارے میں یہ سوچ لینا ہاں لگتا ہے اس کو بھی پینے کی عادت پڑ گئی ہوگی, لیکن کیوں بیٹھا ہے, کس لیے بیٹھا ہے, کس کام کے لیے بیٹھا ہے, یہ کوئی تحقیق کرنی نہیں ہے. اگر کوئی اچھا انسان اللہ اکبر اگر کسی سود کھانے والے کے پاس بیٹھ گیا, اللہ اکبر لگتا ہے ان کو بھی عادت لگ گئی ہے سود کھانے کی, لگتا ہے یہ بھی جو ہے بیاج کے پیسے کھاتے ہوں گے, لیکن کبھی پوچھا ہم نے کہ کیا اللہ اکبر بیٹھنے کا سبب کیا. یعنی کسی بھی انسان کے بارے میں اپنے مطلب سے سوچ لینا, بدگمانی کرنا. میرے آقا نے فرمایا یہ برا عمل میرے امت میں ضرور ہوگا, لوگ بدگمانی کریں گے, بدگمانی کریں گے لوگوں کے بارے میں. اب ذرا سوچے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر لوگ بدگمانی کریں اس طریقے سے تو اس کا علاج کیا ہے. کہ میرے آقا نے فرمایا جب بدگمانی ہونے لگے اس پر جمے نہ رہو بلکہ وہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دو. یہی اس کا جو ہے علاج ہے کہ وہ بات جو تمہارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے فلاں انسان کو یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا, مطلب کوئی الٹا سیدھا کام کر رہا ہوگا, کسی انسان کے بارے میں جب برا ذہن بن جائے اس بری بات کو دل اور دماغ سے نکال دینا, اسی کا یہ علاج ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کو دل و دماغ سے نکال دو, یہی اس کا علاج ہے. اور تیسری بات میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بدشگونی, یعنی لوگ تاریخوں کو, چاند کو, ساری چیزوں کو دیکھ کر بدشگونی لیں گے کہ یہ ہمارے لیے منحوس ہے, یہ ہمارے لیے منحوس ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا علاج کیا ہے. کہ میرے آقا نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ وہ کام کر گزرو. کیا کرنا ہے وہ کام, جب کسی چیز سے بدشگونی ہونے لگے نا, بدشگونی وہ کام کر گزرو. جیسے مثال کے طور پر مان لو کہ ابھی شادی کی تاریخ طے کرنے گئے, سب لوگ بیٹھ گئے کیلنڈر لے کر, کیلنڈر لے کے بیٹھ گئے تو لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ یہ تاریخ کیا کہ کہیں تارا تو نہیں آتا,
دیکھتے کہ نہیں؟ اور اسی مصیبت نے تو ہم لوگوں کا جینا مشکل کر دیا. جب شادی کی تاریخیں مانگی جاتی ہے، مولانا جو ہے یہ ستارہ آ گیا، یہ ستارہ آ گیا، کرے کہ نہ کرے، شادی اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پریشانیاں تو نہیں آئے گی، یہ ساری باتیں جہالت ہیں. یاد رکھیے گا یہ کیلنڈر تو ابھی بنا گئے، پہلے کیلنڈر کہاں تھا؟ یہ تو ابھی بعد میں لوگوں نے لگائے گئے کہ اللہ اکبر اس تاریخ کو، اس چاند کو ستارہ آتا ہے، لیکن پہلے کہاں تھا؟ یاد رکھیں یہ ساری جہالت والی باتیں گئے. میرے آقا نے فرمایا جب بدشگونی ہونے لگے تو کام کیا گئے. مثال کے طور پر تاریخ مانگنے کے لیے بیٹھے، ہم نے 18 تاریخ مانگنی ہے، لیکن دیکھا 18 تاریخ کے آگے تو ستارہ ہے، تو اسی تاریخ کو مانگ لو، اسی تاریخ کو مانگ لو. میرے آقا نے فرمایا یہی اس کا علاج، اسی تاریخ کو مانگ لو. لیکن یہ یقین رکھو کہ یہ سفر کا مہینہ کسی اور کا بنایا ہوا نہیں ہے، سفر کا مہینہ رب کا بنایا ہوا ہے، اور رب کی ذات سے امید ہے کہ اگر اس تاریخ میں کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. یہ بدشگونی کا جو ہے اس کا علاج ہے. لیکن اللہ اس کے باوجود بھی لوگوں کی عادتیں نہ جائیں جیسے نہیں جاتی. کتنا ہی بیان کر لے، کتنے ہی کتابیں چھاپ دیں، کتنے بھی رسالے لکھ کے لوگوں تک پہنچا دیں، لیکن لوگ جو کرنا ہوتا وہ کرتے ضرور ہیں. نہیں، جو اس کو مہینہ برائیوں کا یا تکلیفوں والا مانیں گے تو مانتے ہی رہیں گے. جن چیزوں کو جن چیزوں سے بدشگونی لیتے گئے ان کو لیتے ہی رہیں گے. اب ان کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان بدشگونی لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا فرمایا ہمارے آقا نے؟ جو انسان بدشگونی لے لے، کسی چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. بلکہ اللہ کو بس صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی کہہ دیتا کہ ابھی دیکھو چاند اس برج کے اندر گئے، ابھی ستارہ اس کے اندر گئے، تم یہ کام نہ کرنا، تو صحابہ کرام جان بوجھ کے وہ کام کیا کرتے تھے، جان بوجھ کے وہ کام کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خارجیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک نجومی مل گیا. نجومی نے کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ تو مولا علی نے فرمایا میں خارجیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. تو نجومی نے کہا کہ میں نے ستارہ دیکھا ہے، ابھی ستارہ عقرب کے اندر ہے. کہاں ہے ابھی ستارہ؟ عقرب. دیکھو ابھی کیلنڈر میں بھی عقرب لکھا ہوتا ہے، کبھی ستارہ عقرب میں ہے. علی اگر ابھی جنگ کرنے جاؤ گے نا تو ہار کے واپس آؤ گے. کیا کہا اس نے جو میں نے؟ علی اگر جاؤ گے تو میں نے ستارہ دیکھا ہے، ابھی کس برج کے اندر ہے میں نے دیکھا ہے، اور جب ستارہ اس برج کے اندر ہو، عقرب کے اندر، تب کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ورنہ شکست ہوگی، سفر تمہارا برباد ہوگا. مولا علی نے کیا جواب دیا خبر؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا ابو بکر اور عمر کبھی نجومیوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے. یہ فرمایا کہ میرے نبی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کبھی ایسے ستارہ دیکھ کر بات کرنے والوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے. میں تیری بات پر بھروسہ نہیں کروں گا، میں جاؤں گا. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا، اللہ اکبر، اور میں نے سفر کیا. مولا علی فرماتے ہیں حضور کے ظاہری وصال کے بعد جس سفر میں سب سے زیادہ مجھے نفع ملا گئے تو اس وقت مجھے نفع ملا تھا جب نجومی کی بات کو ٹال کر میں جنگ کرنے کے لیے چلا گیا تھا. اس وقت مجھے سب سے زیادہ سفر کے اندر نفع ہوا تھا، اور جب میں نے وہ جنگ لڑی نا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح بھی عطا فرمائی. یعنی مولا علی کا تو یہ طریقہ تھا کہ جب بدشگونی ہونے لگے تو وہ کام کر گزرنا چاہیے، وہ کام کر گزرنا چاہیے. کبھی کسی کے اللہ اکبر لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، بدشگونی لینا کس کا طریقہ ہے؟ کسی بھی چیز کو، کسی تاریخ دن کو منحوس ماننا یا مصیبتوں والا ماننا کس کا طریقہ ہے معلوم ہے؟ اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو تو کبھی نہیں لوگے. لیکن پھر بھی اگر کوئی لیتا ہے تو اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے. اللہ کو بھئی یاد رکھیے گا، یہ بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی شخص کو منحوس سمجھنا کس کا طریقہ ہے؟ روایت کے اندر آیا کہ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ مشرک جو اللہ کے جو دوسرا خدا مانتے ہیں، جو پتھروں کی، پہاڑوں کی، چاند سورج کی جو پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کا طریقہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین کیا کرتے تھے، جب کہیں سفر پر جانا ہوتا تو پرندوں کو دیکھتے کہ اگر پرندہ داہنی طرف اڑتا تو سمجھ جاتا ہے مجھے سفر کرنا چاہیے، اور بائیں جانب اڑتا تو کہتے ہیں مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھار ہرن کو پکڑ کے لے کے آتے اور ہرن کو چھوڑ دیتے تھے. ہرن اگر داہنی جانب جانے لگے سمجھتے تھے مجھے یہ کام کرنا چاہیے، بائیں جانب چلنے لگے تو کہا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ تو کس کا طریقہ ہے؟
مشرک ہو یعنی کسی چیز سے، کسی جانور سے، کسی انسان سے، کسی دین تاریخ سے بدشگونی لینا، اسے اپنے لیے برا سمجھنا، اسے منحوس سمجھنا، یہ مشرکوں کا طریقہ آگے ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ؟ فرعون ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے جس کی لاش ابھی بھی کسی میوزیم کے اندر سڑ رہی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اینڈرائڈ موبائل استعمال کر سکتے ہیں، کبھی لکھنا فرعون کی لاش ابھی بھی دیکھنے ملے گی کسی میوزیم کے اندر، ابھی بھی اس کی لاش سڑ رہی ہے۔ یہ جس سمندر میں ڈوبا تھا نا تو پانی نے بھی اسے باہر پھینک دیا تھا، پانی نے بھی اپنے اندر سے جگہ نہیں دی تھی، اتنا ظالم بادشاہ۔ اللہ کو اکبر، قرآن کہتا ہے کہ کسی چیز سے بدشگونی لینا یہ فرعون کا اور فرعون کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ قرآن مقدس میں کہ جب فرعون کو اور فرعونیوں کو جب بہت زیادہ مال ملتا، دولت ملتی تھی نا، تو فرعون اور فرعونی کہتے یار یہ تو ہمارے لیے گئے، یہ تو ہمارے نصیب سے آیا گئے۔ لیکن جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تھی، کوئی برائی پہنچتی تھی، تو فرعون اور فرعون کے ماننے والے کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ یہ تو یہاں تو حضرت موسیٰ نے کچھ کیا ہوگا یا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کچھ کیا ہوگا۔ یعنی برائی پہنچے تو حضرت موسیٰ پر الزام، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں پر الزام، اور اچھائی پہنچے تو کہہ رہے ہیں ہمارے نصیب سے آیا گئے، یہ ہمارے لیے گئے۔ تو یاد رکھیے گا کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ بول کے بتاؤ کس کا؟ فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، منحوس کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی دین، کوئی تہوار نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے منحوس انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، جو تم اپنے ہاتھ سے گناہ کرتے ہو، جو گناہ کرتے ہو وہی تمہاری برائیوں کا سبب ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جو ہے شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا، شکار کرنے کے لیے۔ اب بادشاہ کی عادت ہے کہ بادشاہ جب جا رہا ہو تو وہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے آگے کوئی آ جائے یا میرا راستہ کوئی روکے۔ تو بادشاہ جو اپنی شان و شوکت کے ساتھ جا رہا تھا، اتفاق سے ایک شہر کے اندر داخل ہوا تو اس بادشاہ کی نظر پڑ گئی ایک اندھے آدمی کے اوپر۔ اب وہ اندھا آدمی سیدھا سیدھا بادشاہ کے راستے میں چلا آ رہا تھا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آ گیا، بڑا غصہ آ گیا بادشاہ کو۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس منحوس کو میرے سامنے سے ہٹاؤ اور اسے رسیوں سے باندھ دو، جب ہم شکار کر کے واپس آئیں گے تب جا کے میں اسے سزا دوں گا کہ اس نے میرا راستہ روکا، کہ یہ تو بڑا منحوس ہے، اس نے میرا راستہ روک لیا، اب مجھے شکار اچھے سے نہیں ملے گا، اب جو میں شکار پر جا رہا ہوں یہ سفر میرا کامیاب نہیں ہوگا، یہ منحوس کانا آدمی جو میرے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر، بادشاہ کے کہنے پر سپاہیوں نے اسے باندھ دیا۔ اب بادشاہ جو جنگل میں گیا، اتفاق دیکھے اس وقت بادشاہ نے جو شکار کرنا چاہا تھا اس جانور کا شکار ہو گیا، جتنے شکار کرنا چاہتا تھا اتنے شکار ہو گئے۔ بادشاہ جس کے اوپر نشان لگاتا تھا وہ نشان جو ہے اسی جگہ پر جا کے لگتا تھا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، میرے سارے شکار ہاتھ میں آ گئے، جس چیز کا میں شکار کرنا چاہتا تھا وہ سب میرے پاس آ گئے۔ اللہ اکبر، سب جانوروں کا جس نے جو شکار کیا تھا وہ سب لے لیا۔ سپاہیوں کہا چلو لے کر چلنے لگے۔ اب اللہ اکبر، ایک بات یا غور طلب ہے، غور سے سنیے گا، بادشاہ اپنے شکار لے کر جا رہا ہے اور سپاہی بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں، بادشاہ کیا بات ہے، آج تو تمہارے نشانے کا کیا کہنا، جہاں دیکھتے تو وہی نشانہ لگتا تھا، جہاں مارتے تو وہی نشانہ لگتا تھا، تمہارے نشانے کی تو کیا بات ہے۔ بادشاہ کے سپاہی تعریف کر رہے گے، بادشاہ کے سپاہی شکار لے کر جا رہے گے۔ اب یہ جب واپس ہو رہے تھے تو اسی جگہ سے ہو کے نکلے جہاں وہ آدمی بندھا ہوا تھا۔ وہ سن رہے ہیں آپ لوگ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اسی جگہ سے بادشاہ کے سپاہی، بادشاہ نکلا۔ اب بادشاہ کی نظر اسی آدمی پر پڑی جس کو باندھا ہوا تھا۔ اب وہ آدمی اسی جگہ سے کہنے لگا، بادشاہ اپنی سواری سے نیچے نہ اترنا، بس صرف مجھے یہ بتا دے کہ منحوس میں ہوں کہ منحوس تو ہے۔ کیا کہا؟ بادشاہ سواری سے نیچے نہیں اترنا، صرف اتنا بتا کہ منحوس میں ہوں کہ منحوس تو ہے۔ جیسے ہی بادشاہ، اللہ اکبر، اس آدمی کا یہ کہنا تھا، سپاہی جو تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑے ہو گئے، لیکن بادشاہ نے روک دیا۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ۔ بادشاہ سواری سے نیچے اترا اور اترنے کے بعد اس سے بات کرنے لگا، بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا بادشاہ بتا میں منحوس ہوں کہ تو منحوس ہے؟ کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا دیکھ صبح تو میرا منہ دیکھ کر گیا، سارے شکار ہاتھ میں آئے اور سپاہی تیری تعریف بھی کر رہے گے، تو میں تو اللہ اکبر کتنا خوبصورت ہو اور میرا نصیبہ کتنا چمکا ہوا ہے کہ تو نے مجھے دیکھ لیا، تیرے سارے کام ہو گئے۔ لیکن بادشاہ بتا تو کتنا منحوس ہے کہ تیرا چہرہ میں نے دیکھا صبح سے میں بندھا ہوا ہوں،
صبح سے چلچلاتی دھوپ کے اندر یہاں موجود ہو اور جو ہے میں پریشان ہو رہا ہوں. اس وقت بادشاہ سمجھ گیا اور بادشاہ کہنے لگا اے لوگوں سنو، منحوس کوئی نہیں ہوتا کہ منحوس انسان کے برے اعمال ہوتے گے. جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، مصیبتیں جو پہنچتی ہے، پریشانیاں جو پہنچتی ہے، وہ انسان کے کرموں کی وجہ سے پہنچتی ہے. کوئی تاریخ، کوئی دن یا کوئی مہینہ، چاہے سفر کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، جنوری سے لے کر دسمبر تک کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی مہینہ انسان کے لیے برا ہوتا نہیں ہے. اللہ کو بات یاد رکھیے گا، یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے سفر کا، اور بڑا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں انسان کو چاہیے سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، سب سے زیادہ رب کو راضی کرنے والے کام کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان مضبوط فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو طاقت عطا فرمائے کہ ہم جو ہے برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نیکیوں کے راہ پر چلنے کی جو ہے ہم لوگ کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھے، انسان برائیوں سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کا ایمان مضبوط ہو. کیا ہو اس کا ایمان؟ ہاں، لڑکھڑاتا ہو نہیں، شک والا نہیں ہونا چاہیے. یہ کام کرو تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کرو تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ نہیں. یہ ایمان والوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. بلکہ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، جب دعا بھی مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو. کس طریقے سے؟ اللہ سے دعا مانگو تو یوں نہیں اے اللہ اگر میرے لائق ہے تو میرے کو دے دے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے تو میرے کو دے دے. نہ، ہمارے بزرگوں نے فرمایا دعا مانگو تو یوں مانگو، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، تو ہی پالنے والا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں. اگر تو مجھے عطا نہیں کرے گا کون مجھے عطا فرمائے گا؟ اس یقین کے ساتھ رب سے بھی مانگنا چاہیے. تو بندہ مومن سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے رحمت والا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے میں ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ.